روایت نمبر 76 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه قيل ما سيماهم قال سيماهم التحليق أو قال التسبيد رواه البخاري وفي رواية عن يسير بن عمرو قال سألت سهل بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الخوارج فقال سمعته وأشار بيده نحو المشرق نحو المشرق قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية رواه مسلم. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخرج ناس من قبل المشرق، مشرق کی سائڈ سے، مشرق کہتے ہیں مغرب کا اپوزٹ، یعنی مغرب جہاں سورج ڈوبتا ہے، مشرق جہاں سے سورج نکلتا ہے، یعنی ایسٹ سے، ایسٹ کیا بولتے ہیں، پچھم بولتے ہیں، نہیں پشچم، ہندی میں کیا بولتے ہیں، چھوڑو، مغرب، مغرب یا ایسٹ کہیں آپ، ایسٹ سائڈ سے، مشرق کی طرف سے لوگ نکلیں گے. یخرج ناس من قبل المشرق، مشرق کی طرف سے، ایسٹ سائڈ سے لوگ نکلیں گے. وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، اور وہ قرآن کی تلاوت کریں گے. لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار سے نکل جاتی. ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ، وہ دین سے نکل جائیں گے اور وہ دین کی طرف پھر پلٹ کے واپس نہیں آئیں گے. حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ، یہاں تک کہ تیر اپنی کمان میں واپس نہیں آ جائے گا، یا جہاں سے نکلا وہاں پر، یعنی تیر پلٹ کے کیا جہاں سے نکلا وہاں پر واپس جائے گا، یا کمان میں، یا پھر اس کے جو شکار ہے اس میں، جہاں سے تیر نکلا پھر وہ واپس نہیں آتا، نکل گیا تیر، نکل گیا سو نکل گیا. قیل ما سیماہم، سوال کیا گیا یا رسول اللہ ما سیماہم، ان کی نشانی کیا ہے؟ قال سیماہم التحلیق، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ اکثر ان میں کی میجورٹی، اکثریت جو ہے وہ سر کو مڑا لے گی، سر کو مڑا کر رکھیں گے ہمیشہ. او قال التسبید، یہ کہا کہ سر کو، تسبید اور تحلیق میں فرق کیا ہے کہ تحلیق سر مڑانا، تسبید کہتے ہیں سر مڑانے کے 2-3 روز بعد جو بالکل خشخشی باریک بال آتے ہیں نا اس کو تسبید کہتے ہیں. تو یا وہ بالکل سر مڑائے ہوئے رہتے ہیں یا بالکل خشخشی بال ان کے آئے ہوئے رہتے ہیں، خشخشی بال کہتے ہیں ہمارے پاس حیدرآباد میں، پتہ نہیں دوسرے علاقوں میں کیا کہتے ہیں، وہ بالکل باریک باریک 1 mm جیسے بال آ جاتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے. اس کو جب آپ دیکھیں کبھی اگر آپ حلق کرا لیں تو اس کے بعد وہ ٹوپی پکڑ لیتے، دیکھیے نکلتی نہیں ٹوپی، وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ اپنے بال اس طرح سے رکھتے ہیں جی، اس طرح سے نکلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بھی یہ انداز استعمال کیا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر استعمال کیے کہ جب تک تیر اپنی کمان میں نہیں لوٹے گا، جب تک یہ لوگ دین میں نہیں لوٹیں گے، مطلب تیر تو پلٹ کے آتا نہیں اپنی کمان کی طرف، اور یہ دین کی طرف پلٹ کے آئیں گے نہیں، یہی مراد ہے اس کا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں متکبرین سے متعلق فرمایا، سورہ اعراف آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے متعلق فرمایا لا يدخلون الجنت حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ تکبر کرنے والے، جو اکڑنے والے، ایروگنس والے جو ہوتے ہیں نا، ایگو والے لوگ جو ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ متکبر لوگ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے. سوئی ہوتا نا، سوئی میں تاگا پروتے ہیں، وہ جو سوئی کے تاگا پرونے کا جو ناکا ہے اس میں جب تک اونٹ داخل نہ ہو جائے، اونٹ داخل ہو سکتا ہے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے متکبر جنت میں داخل ہونا پاسبل ہی نہیں ہے جب تک یہ نہیں ہو سکتا ہے. اور بعض روایتوں میں وہ جمل کا لفظ جو ہے وہ موٹے رسے کے لیے بھی بعض مفسرین نے بتایا کہ اس سے تاگا مراد نہیں ہے، اس سے موٹا رسہ ہے جو پانی کے جہاز کو جو رسہ روکتا ہے نا، جو رسی، ایک تو رسی ہوتی ہے سادہ، ایک پانی کے جہاز شپس کو روکنے کے لیے جو موٹی رسی استعمال کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ رسہ کیا سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں داخل ہو سکتا ہے. تو اسی طرح سے جنت میں وہ تکبر کرنے والا داخل نہیں ہوگا. تو اس طرح سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشبیہ دے رہے ہیں کہ جب تک تیر اپنے کمان میں پلٹ کے نہ آ جائے، جب تک یہ جو ہے دین میں پلٹ کے واپس آنے والے نہیں ہیں. اور ایک روایت میں وفی روایت عن یسیر بن عمر، یسیر بن عمر یہ ایک تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قال سألت سہل بن حنیف،
میں نے سہل بن حنیف سے سوال کیا. اب سہل بن حنیف کون ہے صاحب؟ یہ بھی لکھ لیجئے، یہ صحابی ہے. سہل بن حنیف، سہل بن حنیف الانصاری، سہل بن حنیف الانصاری، بنی اوس سے آپ ہے. اوس یاد آیا لفظ؟ بھول گئے جی؟ ہم بتائے تھے مدینہ شریف میں دو بڑے قبیلے ہیں، انصاری جو لوگ تھے دو بڑے قبیلے، ایک خزرج ایک اوس. اوس خزرج، اوس 30% جو تھے اور اوس 70% جو لوگ تھے. تو یہ اوس قبیلے سے تھے، انصاری صحابی ہیں. ٹھیک ہے. سارے جنگیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سارے جنگوں میں یہ شریک رہے، اور جنگ احد میں خاص طور پہ، جنگ احد کے واقعات تو آپ لوگ کو معلوم ہوگا، جب سارے مسلمان کے قدم اکھڑ گئے تھے، جب خبر پھیل گئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو گئے، جب یہ خبر پھیل گئی تھی تو سارے صحابہ کے قدم اکھڑ گئے تھے اور لشکر سارا تتر بتر ہو گیا تھا. اس وقت مولا علی ثابت قدم تھے. مولا علی جو ہے جنگ کے میدان سے ہٹے نہیں تھے، ہلے نہیں تھے. تو مولا علی کے ساتھ چند لوگ ٹک گئے تھے، ٹھہر گئے تھے، جو ہلے نہیں تھے، شکست نہیں کھائے تھے. ان میں سے ایک ہے یہ سہل بن حنیف، مولا علی کے ساتھ جنگ احد میں ثابت قدم رہنے والے. اور اس دن سے ثابت قدم رہے مولا علی کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر سے جو شروع ہوئے تو پھر جنگ صفین تک بھی یہ ثابت قدم رہے. وہاں تک بھی ان کے قدم ڈگمگا نہیں گئے، غلط راہ پر نہیں گئے. جنگ صفین میں بھی یہ مولا علی کے ساتھ تھے. اور ان کی یہ فضیلت ہے. یہ دیکھو، یہ بڑے بڑے صحابہ، یہ بڑے صحابہ ہے جو جن کا ذکر ہم بھول گئے، اور پتہ نہیں کون کون لوگ جو ہے کس کس کا عرس منا رہے ہیں آج کل. انا للہ و انا الیہ راجعون. کبھی یہ عرس منانے والوں سے کبھی سہل بن حنیف کی تعریف سنیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تھے صحابی، ان کو کہتے ہیں صحابی. جنگ بدر سے لے کے احد سے لے کے خندق اور خیبر سے لے کے فتح مکہ سے لے کے حنین سے لے کے یرموک سے لے کے یہ سارے میدانوں میں جو ایمان والوں کے ساتھ کھڑے ہیں. میدان صفین میں ہم مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں جی. اور جب آپ کا انتقال ہو گیا تو مولا علی علیہ السلام ان کا نماز جنازہ پڑھائے. اب آپ یہ دیکھیں یہ کیسی بات ہے. یہ مولا علی علیہ السلام ان کا نماز جنازہ پڑھائے. اور نماز جنازہ میں کتنے تکبیر ہوتے صاحب؟ سب کو معلوم ہے، 4 تکبیر ہوتے ہیں. 4 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں نماز جنازہ میں. اور مولا علی علیہ السلام ان کے جنازے پر بعض روایتوں میں 5 اور بعض روایتوں میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کہیں. ان کے جنازے پر 6 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے، یعنی اضافہ تکبیرات کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھایا گیا. جب سلام پھیرے لوگ پوچھے کہ یہ مولا علی یہ کیا ہوا، آج اضافہ تکبیریں ہو گئے؟ تو مولا علی فرمائیں کہ ان کی عظمت بتانے کے لیے میں اضافہ تکبیرات کہا ہوں. نماز جنازہ میں اضافہ تکبیریں کہی گئی ہے ان کی عظمتیں بتانے کے لیے. اور ان کا نام بھی ہم کو نہیں معلوم. میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ایک بڑی تعداد ہوگی جو آج ان کا نام پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. یہ لوگ تھے یہ جن کے قربانیوں کی وجہ سے آج اسلام ہم کو یہاں تک پہنچا ہے. وہ نہیں کہ جو اسلام کے نام پہ لوٹتے پھرتے ہیں، وہ نہیں، یہ اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے. حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اچھا آپ کی وفات جو ہے، آپ کی وفات 38 ہجری کو رہی ہے. 38 ہجری کو آپ کی وفات رہی ہے. حضرت یسیر بن عمر کہتے ہیں میں نے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، هل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذکر الخوارج؟ کیا آپ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنیں کہ وہ خوارج کے بارے میں کچھ بولے ہیں؟ کیونکہ یہ اس زمانے سے گزر رہے تھے جب خوارج سامنے ہیں. جب خوارج سامنے ہیں تو تابعی صحابی سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو خوارج ہے، خوارج کے بارے میں حضور کو کبھی کچھ فرماتے ہوئے آپ سنیں کیا؟ آپ کی ملاقات ہے حضور سے؟ تو انہوں نے کہا فقال سمعته، انہوں نے کہا ہاں میں نے سنا ہے. واشار بيده نحو المشرق، اور اپنے ہاتھ سے انہوں نے ایسٹ سائیڈ بتایا، ایسٹ سائیڈ مشرق کی طرف، سورج جس طرف سے نکلتا ہے اس طرف بتایا. اور فرمایا کہ ہاں حضور اشار بيده نحو المشرق قوم يقرؤون القرآن، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ایسٹ کی طرف اشارہ کیے اور فرمایا کہ یہ ایسی قوم ہوگی جو اپنی زبانوں سے يقرؤون القرآن بألسنتهم، یہ قرآن اپنی زبانوں سے پڑھتے ہیں. لا يعدو تراقيهم، یہ ان کے حلق سے نہیں اترتا. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار سے نکل جاتی ہے.